السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن جو ہے نظر و نیاز کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا معاملات ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، علماء کرام کی رائے بھی لیں گے اس کے اوپر۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول کے دن جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، اور اس دن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظر و نیاز کریں اور لوگوں تک کھانا کھلائیں، تو کسی ایک دن کو خاص کر کے یہ عمل کرنا بدعت عمل ہوگا۔ تو باقی علماء کرام کی رائے بھی لیں گے اس کے اوپر، کیا معاملات ہے ان کا موقف بھی لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم احکام شریعت کا ایک پروگرام آتا ہے RYQ TV کے اوپر، تو ان کے مفتی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، اگر نظر و نیاز کرنا جائز ہے اس دن، کسی دن کو خاص کر کے اس کا کھانا کھانا کیسا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ خاص 12 ربیع الاول کے دن نیاز دلانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاص 12 ربیع الاول کے دن بھی نیاز دلانا جائز ہے۔ نیاز دلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھانے کی کوئی چیز اللہ کی مخلوق کو کھلائے، یہ ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بندہ تلاوت کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف پڑھے یا آپ کے اوصاف کریمہ کا ذکر ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو جب یہ سارے الگ الگ ثواب کے کام ہیں تو ملا کر لیا جائیں تو بھی ثواب کے ہی کام ہے، نیکی کا کام ہی ہے، ثواب ہی ملے گا، جب تک کہ کوئی غیر شرعی چیز شامل نہ ہو، اس سے روکا نہیں جائے گا۔ غیر شرعی چیز جیسے کوئی اگر یہ سمجھتا ہو، کسی کے نظریے میں عقیدے میں خرابی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ صرف 12 ربیع الاول کے دن نیاز کرائیں گے تو ہی ثواب ملے گا، آگے پیچھے نیاز دلانے سے اس کا ثواب نہیں ملے گا، تو یہ نظریہ خراب ہے۔ لیکن عام طور پر کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہوتا نہیں ہے، لوگ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں 12 ربیع الاول کے دن نیاز دلاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے نزدیک 12 ربیع الاول ولادت کا دن نہیں ہے، کسی اور دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، 9 یا 8 یا 2، جس کا جو بھی نظریہ ہے وہ اس دن کر لے، تو اس میں تو کوئی لڑائی کی بات بھی نہیں ہے، جھگڑے کی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ نیاز دلانا نبی کریم علیہ السلام کے نام کی جا سکتی ہے، ثواب کا کام ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیا جائے، 9 کو کیا جائے، 2 کو کیا جائے، 8 کو کیا جائے، یا جب بھی کیا جائے، جب تک کوئی غیر شرعی کام شامل نہیں ہوگا اس وقت تک اس سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا ان کا، مفتی صاحب کا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ نظر و نیاز کر سکتے ہیں، یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ثواب پہنچانے کے لیے، یعنی کہ ثواب ملنا چاہیے، اور اس حوالے سے یہ نیت ہوتی ہے لوگوں کی، اس لیے یہ نظر و نیاز کرتے ہیں کہ ثواب ملے گا اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی غیر شرعی معاملات نہ ہو تو یہ جائز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی، نہ اپنی زندگی میں یہ معاملات کیے، نہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں معاملات کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، نہ سلف صالحین نے کیے۔ تو یہ کوئی پرانی ہسٹری آپ پوری چیک آؤٹ کر لیں تو اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس موقع پہ یہ اس دن کو منایا اجتماعی طور پہ۔ ہاں ویسے آپ درود و سلام پڑھیں، آپ ہر منڈے کو پڑھیں یا 12 ربیع الاول والے دن پڑھیں یا کسی بھی دن پڑھیں، وہ تو آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ آپ کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ۔ اگر اجتماعی طور پہ اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کرنا چاہیے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثبوت ہونا لازمی ہے، تو وہ ثبوت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملتا۔ اب ہم جو ہے کسی ایک دن کو خاص کر کے یہ عمل کرتے ہیں تو یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ثواب اور گناہ کی نیت سے اسلام کے اندر داخل کیا جائے گا وہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا، یہ ڈیفینیشن ہے بدعت کی، آپ اس کو سمجھ لیں بات کو۔ کوئی بھی عمل آپ ثواب اور گناہ کی نیت سے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میں کام نہیں کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا، یا میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور اپنی طرف سے وہ ایڈیشن کیا آپ نے، تو یہ بدعت عمل میں شامل ہوگا۔ بدعت جو ہے گمراہی ہے، گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ آپ سوچ لیں سمجھ لیں اس چیز کو۔ بہرحال آپ کے سامنے موقف پیش کیا میں نے، آگے چلتے ہیں مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جادو یا خیر حلیم، کیا ہے بھائی حلیم میں نے اللہ کے نام کی بنائی، یہ حلوہ یا خیر میں نے اللہ کے نام کی بنائی، اللہ کے نام پر دی ہے کھا لو، بھائی حلیم تو اللہ کے نام پہ ہی بنتی ہے، حلوہ بھی اللہ کے نام پہ بنتا ہے، تو غریب کو کھلا دو اللہ کے نام پہ، لیکن ربیع الاول ہی میں کیوں؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو نا، تو منانا غلط ہے، مناؤ مت اس کو، تو حلوے پکا کے ہی تو منایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی، ہم حلوہ پکا رہے ہیں، بھائی آپ کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتے تھے نا، اسی میں کیوں پکا رہے ہو آپ؟ اس کا مطلب آپ اس کو منا رہے ہو، منانا تو جائز نہیں ہے نا، جو اللہ نے منانے کے لیے جو دن رکھے ہیں وہی دن صحیح ہیں۔
اور ویسے بھی یار حلوے مانڈے میٹھی چیزیں ہیں, میٹھی چیزیں کھا کھا کے لوگ مر رہے ہیں, ویٹ بڑھتا ہے. سنت ہے روزے رکھنا, روزے لوگوں کو روزوں پر لے کر آئیں کسی طریقے سے, حلوے مانڈے مت کھائیں. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی طارق موسیٰ صاحب کا. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہے, تو آپ جو ہے یہ حلوے مانڈے نہ کھائیں. انہوں نے کہا کہ میٹھا کھانے سے لوگوں کو جو ہے شوگر کے امراض جو ہے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی دلائل نہیں ملتے, وہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف لے لیتے ہیں, نظر و نیاز کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں, تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے. نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے, منت مانی جائے, تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے, نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں کہا کی گئی. البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلاً معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی, مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں, اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا. اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا. اس پر سوال بھی آیا تھا, میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے, نہیں. لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی. اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی, جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی. یہ حدیث قدسی ہے, یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ. نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی ہوں. یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ ولکنہ شیء استخرج بہ من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل. لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں. اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا, وہ نہیں صدقہ و خیرات. نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا, کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, بھئی یہ فائدہ ہے. باقی جہاں تک میری تقدیر ہے, میرا فیصلہ ہے, وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا, اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے, مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے. اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی, اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوشی ہوتی ہے. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو انہوں نے بہت اچھا موقف پیش کیا اس حوالے سے, اور حدیث بھی پیش کر دی. اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو ہم اس میں جو ہے 11ویں میں 10 دیگیں بنائیں گے, یا 12ویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہم جو ہے 5 دیگیں چڑھائیں گے حلیم کی یا کسی بھی چیز کی, تو یا کسی اور چیز کے اوپر. بہت سارے معاملات کے اندر لوگ منت مانگ لیتے ہیں. تو اس طرح کے اندر وہ آپ کے سامنے انہوں نے حدیث پیش کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے
وہ اس کو وہ مل کے رہے گا، چاہے وہ جتنی بھی نظر نیاز مان لے، وہ آپ کے سامنے موقف انہوں نے پیش کر دیا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس کے اوپر، نظر و نیاز کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، بدعت ہے کیا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. موقع پر جو لوگ گھر کھانا دے جاتے ہیں، نان، حلوہ، بریانی وغیرہ، اس کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا تلف کر دیں؟ کھاؤ کیونکہ غیر اللہ کے نام پر نیاز تو غیر اللہ کے نام کی نہیں میرے بھائی، جو لے کے آتا ہے آپ اس سے ذرا پوچھیں یہ کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کی ہے اور نبی علیہ السلام کی خوشی میں کر رہا ہوں ان کے اصالِ ثواب کے لیے، تو ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو میت کی طرف سے ہو سکتا ہے نا. باقی یہ کہ وہ ایک مخصوص ایام، وہ ایک بدعت والا معاملہ تو ان اعمال کے اوپر ہوگا نا. کھانا فی نفسی حرام نہیں ہوگا، چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو. اگر اللہ کے نام کہنا وہ کھانا حرام نہیں ہوگا، اسے تلف نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. کھانے کے بعد آپ اگلے دن ان کو بلا کے بتائیں گے آپ کا کھانا دیکھیں میں نے لے لیا تھا، اللہ کے نام کا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے دیا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے طریقے یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو آپ پیر کا روزہ رکھا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو واپس کر دیں یا لے کے اوپر چیروں کاؤں کو ڈال دیں. اگر وہ کہتا ہے یہ ہے جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، تو اس سے پھر آگے پوچھیں کہ یہ حسین علیہ السلام کے نام کا ہے یا ان کے اصالِ ثواب کا ہے. تو وہ یقیناً کہے گا اصالِ ثواب ہے، اللہ کے نام کا ہے، کیونکہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی نیاز نہیں ہو سکتی. وہ تو چیخ کے اپنی علماء کو اپنی عوام کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام ایک چال پڑا ہوا ہے تو وہ کلیریفائی کر لیا کریں. اگر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں یہ اصالِ ثواب نہیں انہی کے نام کی ہے، تو ان کو کہ سر آپ کے علماء نے تو لکھا ہے حرام ہے. دوستو آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کھانا جو ہے فی نفسی جائز ہوگا کھانا، کیونکہ یہ وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ایصالِ ثواب کے لیے جو یہ عمل کیا جاتا ہے اور ان کی جو ہے مشکل کشائی کے لیے. یعنی کہ اگر کسی کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ اگر ہم کھانا کھلائیں گے اور ان کو مشکل کشا ہے، اس سے جو ہے ہماری مشکلات حل ہوں گی، تو یہ جو ہے کفر یا عمل ہو جائے گا اور یہ جو ہے کھانا حرام ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ اگر ایصالِ ثواب پہنچانے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا کھانا تو جائز ہوگا، لیکن اس بدعت کی آپ تائید کریں گے اس کھانے کو لے کے کہ جو عمل وہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے ایڈیشن کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی کھانا بھی چاہتا ہے تو کھانا حرام نہیں ہوگا، کھانا وہ کھا سکتا ہے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. اگر کسی نے دے دیا ہے یا کسی نے آپ کے گھر بھجوا دیا ہے تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس بدعت کی تائید نہ کریں، اس کو جو ہے پیار محبت سے سمجھائیں بھی اس حوالے سے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے معاملات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ آپ کریں. روزہ رکھنا ثابت ہے، منڈے کے دن کا، 12 ربیع الاول کا بھی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے، صرف پیر کے دن کا ثابت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن پیدا بھی ہوئے اور نام اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. پہلی وحی بھی پیر کو نازل ہوئی، تو اس لیے پیر کا اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں. فرقہ واریت کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں، ان سے نکلے فرقہ واریت سے، کیونکہ سورہ نام میں آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے جو فرقے ٹکڑے ہو گئے، نبی فرما دیجئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی فرقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے، اور حدیثوں کو بھی چیک آؤٹ کیا کریں جو بھی آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب یا علماء کرام وغیرہ، تو اس کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.